أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمیں صدقہ کرنے کے آداب سکھلائے ہیں کہ صدقہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کسی پر کسی بھی قسم کا کوئی احسان کریں تو وہ کس انداز سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی اور فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ بویا جائے، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ان پر 7 خوشے ہوں، وَفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ ایک دانہ اگر اللہ کی راہ میں، 1 ریال اگر خالص رضائے الہی کے لیے خرچ کریں تو کتنا ثواب ہے؟ 700 ریال خرچ کرنے کا۔ اور اگر نیت میں خلوص اور بھی زیادہ ہے تو اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک کا 700 گنا ہی انتہا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ وہ بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں بے شمار دیتا ہے۔ جب واللہ واسع علیم کہہ کے بات کو ختم کیا تو مانا یہ کہ 10 گنا 700 گنا یہ باتیں ختم ہو گئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہے بڑھا کے دے دیتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔